السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 5 ربیع الثانی، انگریزی تاریخ 11 نومبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ افغانستان کی صورتحال پر پاکستان ٹرائیکا پلس اجلاس کی میزبانی آج کرے گا۔ پاکستان ہمسایہ ملک افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کے لیے چین، امریکہ اور روس کے سینئر سفارتکاروں پر مشتمل ٹرائیکا پلس اجلاس کی میزبانی آج کرے گا۔ تفصیلات کے مطابق ٹرائیکا پلس اجلاس کا آغاز وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کریں گے، جس میں شرکت کے حوالے سے چین کا کہنا ہے کہ ہم اپنے دیرینہ دوست پاکستان کی طرف سے بلائے گئے اجلاس میں شریک ہوں گے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ چین افغانستان میں امن کا استحکام اور تمام فریقوں کے مابین اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے تمام تر بین الاقوامی کاوشوں کا خیر مقدم کرتا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے چین کی حمایت کو خوشائند قرار دیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ افغان حکومت سے مذاکرات کا اہم فورم ٹرائیکا پلس جامع حکومت کی حمایت کرتا ہے، جس میں افغانستان میں انسانی المیہ روکنے کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق بالخصوص حقوق نسواں کے تحفظ پر گفت و شنید ہوگی۔ واضح رہے کہ حال ہی میں افغان وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی 2 روزہ دورے کے لیے پاکستان پہنچے ہیں، جس کا مقصد پاک افغان تعلقات کو فروغ دینا ہے۔ افغان فوجیوں میں سے زیادہ تر کا وجود صرف کاغذوں ہی میں تھا۔ افغانستان کے سابق وزیر خزانہ نے ملک میں فرضی فوجی تخلیق کرنے اور طالبان سے رشوت لینے والے بدعنوان حکام کو سابقہ حکومت کے زوال کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے خالد پائندہ کا کہنا تھا کہ حکومتی کاغذات میں موجود 3 لاکھ فوجیوں اور پولیس اہلکاروں میں سے زیادہ تر کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں تھا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ان فرضی فوجیوں کو سرکاری فہرستوں میں شامل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مقامی جرنیل ان کے نام پر جاری کی گئی تنخواہیں خود ہڑپ کر سکیں۔ خالد پائندہ، جنہوں نے طالبان کی پیش قدمی کے بعد استعفیٰ دے دیا تھا اور پھر ملک چھوڑ دیا تھا، کہا کہ وہ دستاویزات جن کے مطابق ملک میں افغان فوج کی تعداد طالبان سے کہیں زیادہ تھی، درست نہیں تھیں۔ بی بی سی کے ایڈ بٹلر سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے حساب لگایا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کسی صوبے میں فوج یا پولیس کے سربراہ سے پوچھتے تھے کہ وہاں سیکیورٹی اہلکاروں کی تعداد کیا ہے، تاکہ آپ تنخواہوں اور راشن کے اخراجات کا تعین کر سکیں، اور وہ ہمیشہ مبالغہ آرائی سے ہی کام لیتے تھے۔ افغانستان کے سابق وزیر خزانہ خالد پائندہ کا کہنا تھا کہ یہ مبالغہ آرائی اس حد تک تھی کہ تعداد کو اصل سے ممکنہ طور پر 6 گنا زیادہ بتایا جاتا تھا، اور ان میں بھگوڑے اور دوران لڑائی مارے جانے والے فوجی بھی شامل کیے گئے تھے۔ ان کے مطابق کمانڈر مارے جانے والے فوجیوں کے بینک کارڈ اپنے پاس رکھ لیتے تھے تاکہ ان کی تنخواہیں نکلوا سکیں۔ افغان وزیر خارجہ کی پاکستان آمد، باہمی امور پر بات چیت ہوگی۔ افغانستان کے وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی پاکستان کے 3 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد سینئر افغان حکام کا یہ پہلا دورہ ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے بدھ کو ایک بیان میں کہا کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ٹرائیکا پلس اجلاس کا افتتاح کریں گے۔ اس اجلاس میں پاکستان، افغانستان، چین، روس اور امریکہ کے نمائندے بھی شریک ہوں گے۔ افغانستان کی صورتحال پر پاکستان ٹرائیکا پلس کے طریقہ کار کو بے حد اہمیت دیتا ہے۔ پاکستان امید کرتا ہے کہ ٹرائیکا پلس کا اجلاس افغانستان میں پائیدار امن و سلامتی کے حصول کے لیے جاری کوششوں میں معاون ثابت ہوگا۔ عرب نیوز کے مطابق گزشتہ روز افغان وزارت خارجہ نے کہا تھا کہ اس دورے میں باہمی تعلقات، تجارت اور معاشی تعاون پر بات ہوگی۔ کابل میں پاکستان کے سفیر منصور احمد خان نے اس دورے کو بہت اہم قرار دیا اور کہا کہ یہ دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب افغانستان کو معاشی بحران کا سامنا ہے۔ پاکستان کے سابق سیکریٹری خارجہ سلمان بشیر نے عرب نیوز کو بتایا کہ افغانستان علاقائی سطح پر معیشت کی بہتری کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کابل میں جس نے بھی حکومت بنائی، پاکستان نے ہمیشہ ان کے ساتھ کام کیا اور موجودہ حکومت کے ساتھ بھی تعلقات استوار کیے جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک لحاظ سے غیر سرکاری سطح پر پاکستان نے اس حکومت کو تسلیم کر لیا ہے اور کابل میں ہمارے سفارتکار طالبان کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان کے وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی طالبان کے ممبر کی حیثیت سے نہیں بلکہ وزیر خارجہ کی حیثیت سے پاکستان کا دورہ کر رہے
رہے ہیں۔ رستم شاہ میمن نے کہا کہ افغان وزیر خارجہ کے دورے سے طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کی راہ کھلے گی۔ امریکہ کے نئے نمائندے خصوصی طالبان سے پاکستان میں ملاقات کریں گے۔ افغانستان کے لیے امریکہ کے نئے نمائندے خصوصی تھامس ویسٹ طالبان کے وزیر خارجہ، چین اور روس سے آنے والے سینئر سفارتکاروں سے ملاقات کے لیے رواں ہفتے پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق امریکی وزارت خارجہ اور ایک پاکستانی افسر نے اس بات کی تصدیق کی ہے۔ زلمے خلیلزاد سے عہدہ لینے کے بعد یہ تھامس ویسٹ کا علاقے کا پہلا دورہ ہوگا۔ پاکستانی حکومت کے ایک سینئر افسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر AFP کو بتایا کہ اس اجلاس میں افغان طالبان کے نئے وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی بھی موجود ہوں گے۔ امریکی وزارت خارجہ نے رواں ہفتے کے اوائل میں کہا تھا کہ تھامس ویسٹ کا روس اور انڈیا کے دورے کا بھی ارادہ ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائز نے رواں ہفتے ایک بریفنگ کے دوران کہا تھا کہ اپنے شراکت داروں کے ساتھ تھامس ویسٹ ان توقعات کو واضح کرنا جاری رکھیں گے جو ہمیں طالبان اور افغانستان میں مستقبل کی کسی بھی حکومت سے ہیں۔ سینئر پاکستانی افسر کا کہنا تھا کہ اس اجلاس کا مقصد بنیادی طور پر افغانستان میں انسانی بحران کو ٹالنا اور جامع حکومت قائم کرنے کے امکانات کا جائزہ لینا ہے۔ تھامس ویسٹ رواں ہفتے نیٹو کو امریکہ کی طالبان کے ساتھ بات چیت کے بارے میں بریفنگ دینے کے لیے برسلز میں موجود تھے۔ انہوں نے برسلز میں صحافیوں کو بتایا کہ طالبان نے بہت واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ وہ امداد کی واپس فراہمی، عالمی تعلقات معمول پر لانا اور پابندیاں ختم کروانا چاہتے ہیں۔ امریکی نمائندے خصوصی نے اتحادیوں سے ان مسائل پر ایک ہونے کی درخواست کی اور کہا کہ واشنگٹن خود سے ان میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ داعش خراسان کے تقریباً 600 ارکان کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ طالبان نے کہا ہے کہ وسط اگست میں افغانستان میں اقتدار میں آنے کے بعد سے اب تک داعش سے منسلک مقامی دھڑوں کے 600 کے قریب ارکان کو گرفتار کیا جا چکا ہے جو دولت اسلامیہ خراسان صوبے کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ افغانستان کی انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ کے ترجمان نے بدھ کے روز کابل میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ گرفتار شدگان میں داعش خراسان کے کئی اعلیٰ کمانڈرز بھی شامل ہیں۔ طالبان حکومت کے خفیہ ادارے میں بطور ترجمان خلیل ہمراز نوارد ہیں۔ انہوں نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ داعش سے تعلق رکھنے والے ان لوگوں کو سخت حفاظتی انتظامات کے ساتھ جیل میں رکھا گیا ہے۔ ترجمان نے یہ بھی بتایا کہ اس گروپ کے خلاف جاری کارروائیوں میں تقریباً 40 عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ داعش خراسان کے خلاف اپنی کامیابیوں کی ایک تفصیلی فہرست بھی طالبان نے جاری کی ہے جس کا مقصد اس تنقید کو رد کرنا ہے کہ طالبان بڑھتی ہوئی دہشت گردی کو روکنے میں ناکام ہو رہے ہیں۔ رضوان کی طرف سے تحفے میں دیے گئے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ پاکستان ٹیم کے بیٹنگ کنسلٹنٹ میتھیو ہیڈن آج کل قرآن کریم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اللہ کی مقدس کتاب کا انگریزی ترجمہ انہیں پاکستان کے وکٹ کیپر بیٹسمین محمد رضوان نے تحفے میں دیا ہے۔ آسٹریلوی ادارے نیوز کور کے مطابق ہیڈن کے ہوٹل کے کمرے کا دروازہ بجا اور ایک شخص کمرے میں قرآن کریم کے ساتھ داخل ہوا۔ میتھیو ہیڈن نے انٹرویو کے دوران نیوز کور کو بتایا کہ وہ رضی یعنی رضوان تھا اور مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ وہ ایک خوبصورت لمحہ تھا جو میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ سابق آسٹریلوی کرکٹر کا مزید کہنا تھا کہ میں ایک عیسائی ہوں لیکن اسلام کے لیے تجسس رکھتا ہوں۔ ایک پیغمبر یسوع مسیح کی پیروی کرتا ہے تو دوسرا پیغمبر اسلام کی، اور دونوں مذہب ایک دوسرے سے مختلف ہے، لیکن انہوں نے مجھے قرآن کا انگریزی ترجمہ تحفتاً دیا۔ ہم آدھے گھنٹے فلور پر بیٹھے اور اس پر بات کی۔ میں روز اسے تھوڑا تھوڑا پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے محمد رضوان کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ رضی میری پسندیدہ شخصیت ہے اور ایک چیمپئن آدمی ہے۔ واضح رہے کہ میتھیو ہیڈن T20 ورلڈ کپ سے کچھ ہفتے قبل پاکستان کے بیٹنگ کنسلٹنٹ مقرر کیے گئے تھے۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں پاکستانی کپتان بابر اعظم کی بھی تعریف کی اور کہا کہ بابر ایک اچھا کھلاڑی ہے۔ گزشتہ رات وہ میرے پاس آئے اور کہا آپ کو کیا لگتا ہے میں کیسا جا رہا ہوں کوچ؟ ہیڈن کہتے ہیں کہ بابر اعظم کی کوچنگ کی جا سکتی ہے کیونکہ وہ کھلے ذہن کے مالک ہیں۔ واضح رہے کہ پاکستان جمعرات کو T20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں آسٹریلیا کا مقابلہ کرے گا۔ فرانسیسی چرچ جنسی زیادتی کے متاثرین کو زر تلافی دینے پر راضی۔ فرانس کے کیتھولک چرچ نے پادریوں کے ہاتھوں جنسی زیادتی کا نشانہ بننے والے متاثرین کو زر تلافی ادا کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے لیے چرچ کے اثاثے فروخت کیے جائیں گے اور ضرورت پڑی تو بینک سے قرض لیا جائے گا۔
فرانسیسی بشپس نے ایک تحریری بیان میں کہا کہ اس حوالے سے ایک آزاد قومی ادارہ قائم کیا جائے گا اور زر تلافی کے تمام تر معاملات اسے ہی سونپے جائیں گے۔ بشپس کی جانب سے پوپ فرانسس سے بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ ایک ٹیم بھیجیں جو بچوں کے تحفظ کے حوالے سے چرچ کے رد عمل کا جائزہ لے۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ چرچ کو اپنی ادارہ جاتی ذمہ داریوں کو پہچاننا چاہیے تاکہ متاثرین کے لیے ثالثی اور زر تلافی کا راستہ ہموار ہو سکے۔ واضح رہے کہ ایک آزاد کمیشن کی طرف سے جاری کی گئی تحقیق کے مطابق گزشتہ 70 برسوں میں پادریوں یا پھر چرچ کی دیگر شخصیات کی جانب سے تقریباً 3,30,000 بچوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس حوالے سے بشپس کانفرنس کے صدر کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنے اندر نفرت اور وحشت محسوس کی جب ہمیں احساس ہوا کہ بہت سے لوگ کتنا زیادہ دکھ جھیل چکے ہیں اور اب بھی جھیل رہے ہیں۔ گزشتہ ماہ جاری ہونے والی رپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا تھا کہ چرچ کی جانب سے انتہائی منظم انداز میں ایسے جرائم کی پردہ پوشی کی گئی تھی۔ خاتون سے چھیڑخانی کیس میں زیادہ سخت سزا دی جائے۔ سعودی پبلک پروسیکیوشن نے خاتون کے ساتھ چھیڑخانی میں ملوث شہری کو 1.5 برس قید کی سزا سے متعلق پرائمری عدالت کے فیصلے پر عدم اطمینان کا اظہار اور زیادہ سخت سزا دینے کا مطالبہ دہرایا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق پبلک پروسیکیوشن کے عہدیدار نے بیان میں کہا کہ خاتون کے ساتھ چھیڑخانی اور سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں نظر آنے والے شہری کو عدالت نے 1.5 برس قید کی سزا سنائی ہے۔ پبلک پروسیکیوشن کا کہنا ہے کہ پوچھ تاچھ کے بعد کیس فائل کرتے وقت اسے سخت سے سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ پرائمری کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل ہوگی۔ پبلک پروسیکیوشن کا کہنا ہے کہ سعودی قوانین میں افراد کے حقوق کو تحفظ دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔